سعد رضوی کی مسجد میں ہونے والی حرکت اور ایک بہن کی تہمت۔ سعد رضوی جواب دینے سے محروم اور فراست سے معدوم رہے۔ پروٹوکول کے خول سے باہر نکل اور دو زینے نیچے اتر کر سوال لیں اور جواب دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رب العالمین ہے۔ بے بہا درود و سلام اس ہستی پر جو رحمت للعالمین اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان ایم عالم۔ آج کل ویڈیو اور آڈیو کی ریکارڈنگ کے بڑے چرچے ہو رہے ہیں۔ ظاہر ہے پیچھے سے بھرپور خرچے کرنے والے پھر چرچے کروانے اور ان کی آڑ میں پرچے کٹوانے کے مشن پر لگے رہیں گے، اور اس کی اوٹ میں کسی کے کردار کو چوٹ اور کسی کو نوٹ لگا کر ٹوٹ بٹوٹ اپنا کام جاری رکھیں گے تاکہ جب ضرورت پڑے مٹھی کھول کر ہٹی بند کروا سکیں۔ ناظرین، جب سے سوشل میڈیا آیا ہے اس سے معلومات بھی ملتی ہیں اور خرافات بھی۔ نت نئے فتنے آشکار اور کرداروں کو داغدار کرنے کے لیے اب کسی تیز دھار تلوار کے وار کی ضرورت نہیں، بس منہ زور ہو کر بات کو مروڑ تروڑ کر ایک کلپ کو کلک کریں اور پھر تماشا دیکھیں۔ تحریک لبیک کے موروثی قائد سعد رضوی کی مسجد میں ہونے والی حرکت اور ایک بہن کی تہمت نے پوری دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کی جیسے سعد رضوی نے خدا نخواستہ اخلاقیات کی دھجیاں اکھاڑ کر اور افتراق کی کرچیاں بچھا کر رکھی ہوئی تھیں۔ یہ عمل غیر شائستہ اس لیے بھی ہے کہ کسی عورت کا یوں مردوں کی طرح حلیہ بنا کر مسجد میں مردوں کے ساتھ بیٹھ جانا اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر سوال کرنے جیسی ہمت و جسارت کا پتہ نہیں دیتا۔ اگر سوال کرنا ہی تھا تو اپنے روپ کو بہروپ بنانے کی کیا ضرورت تھی، مگر حیرت ہے کہ سعد رضوی بھی بر وقت اور بر محل جواب نہ دے سکے۔ اگر آج وہ مرد قلندر اور باجرت ہستی ہوتی تو وہ کہتے میری بیٹی یہ طریقہ شرعی ہے نہ اسلامی، آپ باپردہ لباس اور خیرخواہ انداز سے مسجد کے باہر بھی سوال کرتی تو جواب دینا میرا فرض تھا، اور اچھے انداز سے جواب دے کر بیٹی کو اس طرح شفقت سے روانہ کرتے کہ زمانے کی بیٹیوں کو اپنے بابا جی پر فخر اور بیٹوں کو رشک آتا۔ مگر افسوس کہ موصوف اس طرح اور اس سطح کی صلاحیت سے محروم اور فراست سے معدوم ہی رہے۔ ویسے بھی پروٹوکول کے جال کے آگے کسی کی کیا مجال وہ مل کر دل کا حال سنا سکے۔ تحریک لبیک کی اٹھان، موقف کی اڑان اور دلوں پر کمان کی اصل وجہ بابا جی کی کلیساؤں میں دی گئی اذان اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا سچا پیمان بنی تھی۔ مگر جب سے صاحبزادگان براجمان ہوئے ہیں انہیں پروٹوکول کے نشے آنے، ہٹو بچوں کے مزے لگنے لگے ہیں۔ ان کے گرد وہی گرد دکھائی دینے لگی جیسے حاشیہ برداری، جی حضوری اور بے جا چاپلوسی سے چنگے بھلے انسان کو خماری کا سرطان لاحق ہو جاتا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ اللہ والے تھے، انہوں نے بہت عمدہ جملہ کہا تھا کہ ان جیسوں کے ساتھ وہی چل سکتا ہے جن کے دانتوں میں زبان نہ ہو، یعنی جو اول تو بول نہ سکیں اور کبھی اجازت مرحمت فرما ہی دیں تو وہ بولے تو صرف تعریفوں کے گوہر تولے۔ ویسے اعلیٰ حضرت بریلی کے تاجدار نے یہ جملہ تو نعت میں اپنا جگر کاٹ کر بارگاہ کریمی میں پیش کیا تھا، دہن میں ہے زبان تمہارے لیے، مگر ہمارے ہاں پیروں کے ہیروں جیسے مرید اور مذہبی سیاسی جماعتوں کے قائدین کے مخصوص اراکین جھوٹی تسکین دینے کے لیے اس کا استعمال یوں کرتے ہیں، ایک ایک ادا پر فدا ہوتے اور داد دیتے رہتے ہیں کہ دہن میں ہے زبان تمہارے لیے۔ ناظرین، پچھلے 70 سال سے ملک و ملت جس نظام سے وابستہ ہیں اس سے نہ عوام کو آرام نصیب ہوا نہ دھرتی کو استحکام ملا۔ اگر اس ملک کی تقدیر بدل کر انقلاب لایا، اقبال کے خواب اور قائد کے پاکستان کو بچایا اور کامیاب بنایا جا سکتا ہے تو وہ اسلامی نظام کو اپنا کر ہی ممکن ہے، مگر اس کے لیے باصلاحیت
بے باک، نہ ڈر، جرت مند قیادت کی ضرورت ہے۔ بابا جی کے وارثوں سے گزارش ہے کہ جن کو ہاتھ چموانے، اپنے نعرے لگوانے، ہجوم میں آگے چھاگے کا واویلا مچانے والے پروانے میسر آ جائیں اور انہیں اپنے نام کے ترانے سنانے والے مل جائیں تو ان کا اپنا آنگن تو چمک سکتا ہے، لیکن نعرہ ختم نبوت کا پہرہ دار بننے اور ناموس کو بچانے کا چورن نہیں بک سکتا۔ اگر حقیقت میں اسی منشور کو ہر ذی شعور تک پہنچانا ہے تو پروٹوکول کے خول سے باہر نکل اور دو زینے نیچے اتر کر مختلف شعبہ جات کے دماغ کا تھنک ٹینک بنائیں، جس سے بھوک سے مری اور مہنگائی سے پسی ہوئی عوام کو زندگی کی رمق کا صحیح پیغام پہنچایا جائے۔ اس کے لیے عملی قدم اٹھایا جائے، عوام کی زبوں پر چاروں صوبوں کے ضلعوں اور گلی محلوں میں خدمت خلق کا کام سر انجام دیا جائے، ممبر سازی کی تدبیر کو اپنایا اور نگر نگر گلی گلی تحریک کا جھنڈا لگایا جائے، ورنہ اس تحریک کے چاہنے والے شاید ایک بھائی کو اسمبلی کی سیٹ پاتے اور دوسرے کو گدی نشین بنتے تو دیکھ سکے، مگر وہ مقصد و مشن کبھی نہیں پا سکیں گے جس کی خاطر ویل چیئر پر بیٹھے ہوئے ختم نبوت کے پاسبان بابا جی نے جان تک قربان کی ہے۔ اپنے میزبان ایم عالم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔